بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں تک ہسپانیہ کی معاشرتی زندگی کا تعلق ہے تو معاشرتی لحاظ سے ہسپانیہ کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول امراء کا طبقہ، دویم موروثی کاشتکاروں کا طبقہ، سوم عام لوگوں کا طبقہ اور چہارم غلاموں کا طبقہ۔ ان چاروں طبقوں میں امراء کا طبقہ ہی حقوق یافتہ ہے، باقی تینوں طبقے ان کے قریب محکوم اور غلام ہیں۔ امراء اور وسا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور باقی طبقوں کے لوگ مفلسی اور تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ موروثی کاشتکار کی یہ حالت ہے کہ انہیں نہ تو زراعت کا پیشہ چھوڑنے اور نہ کسی دوسرے جاگیردار کے پاس کام کرنے کی اجازت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے اور اگر وہ نقل و وطن کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے انہیں اپنے جاگیردار اور رئیس سے اجازت لینا پڑتی ہے، لیکن ایسی اجازت شاذ و نادر ہی کسی کو ملتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے جاگیردار کی مرضی کے خلاف ایسی کوئی بات کر بیٹھتا ہے تو یہ ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے اور اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ ان موروثی کاشتکاروں کی روزی، آزادی، عزت و آبرو سب جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے خوب ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان عوامل کے علاوہ ملک میں بیگار کا عام رواج ہے۔ حکام جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیگار میں پکڑ لیتے ہیں اور اس سے خوب کام لیتے ہیں۔ چونکہ بیگار لینا قانوناً جائز ہے اس لیے اس کے خلاف کوئی التجا بھی نہیں کی جا سکتی۔ جاگیردار اپنے موروثی مزاروں کی ہر عورت کو اپنی ملکیت اور لونڈی سمجھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں انہیں عزت و آبرو سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے یا فریاد کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ یہ غلام اور موروثی کاشتکاروں کی عورتوں کا حال تھا، لیکن اس معاشرے کے ہر طبقے میں عورت بے بس اور مظلوم ہے۔ وہ مردوں کی زرخرید لونڈیاں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کا کام مردوں کی ہر طرح خدمت کرنا ہے۔ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور نہ انہیں کسی قسم کی آزادی حاصل ہے۔ وہ گھر کے کام کاج کے علاوہ کھیتی باڑی کے کاموں میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، محنت مزدوری بھی کرتی ہیں، لیکن انہیں اپنی کمائی خرچ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اول تو عورت کی جائیداد ہی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو وہ قانوناً خاوند کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ ہسپانیہ میں تعلیم و تربیت کا بھی کوئی انتظام نہیں اور نہ ہی اس کا رواج ہے۔ امراء اور عوام دونوں جاہل ہیں۔ پڑھا لکھا شخص شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ عورتوں کی تعلیم کا تو نام و نشان تک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں جہالت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو تعلیم دلوانا ہسپانیہ کے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ معاشرہ چونکہ علم کی روشنی سے محروم اور جہالت کا شکار ہے، اس لیے لوگ توہم پرست ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت نہایت پست ہے۔ ان کی عادات نہایت گندی اور قابل نفرت ہیں۔ وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن جہاں تک امراء کا تعلق ہے وہ عیش و عشرت میں مست ہیں۔ ان میں شراب نوشی، قماربازی عام ہے۔ ان کا اثر عوام پر بھی پڑتا رہتا ہے۔ یا امیر ہسپانیہ کی عوام کی ذہنیت چونکہ غلامانہ ہے، اس لیے ان میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ چوری، رہزنی، عصمت فروشی، بدنیتی، الغرض اور کوئی ایسی برائی نہیں جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ ہسپانیہ کے معاشرے میں بھوک، افلاس، بھکاری، بیماری، ظلم، ناانصافی، جھوٹ، دغابازی، غلامی، محکومی، توہم پرستی، جہالت اور عیاش و بدکاری، رشوت ستانی، چوری، رہزنی، شراب نوشی، قماربازی جیسی کریہہ خاصیتیں بھی خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ ہسپانیہ کا معاشرہ ایک تاریک جہنم ہے جس میں اولاد آدم طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کی جاتی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اے امیر، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہسپانیہ کے لوگ آپ کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جولین جب اپنی بات مکمل کر چکا تو اس کے جواب میں منہ
موسیٰ بن نصیر تھوڑی دیر تک ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کاؤنٹ جولین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جولین، یہ نہ سمجھنا کہ میں ہسپانیہ کی حالت سے ناواقف اور بے براں ہوں۔ ہسپانیہ کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حالت کے متعلق جو حالات تم نے بیان کیے ہیں میں ان سے پہلے ہی بخوبی واقف ہوں، اور شاید میرا یہ انکشاف تمہارے لیے نیا اور تعجب خیز ہوگا کہ میں بہت عرصہ پہلے ہی ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک عزم اور ارادہ کر چکا ہوں، اور اپنے اس عزم اور ارادے کے تحت میں نے اپنا ایک وفد بھی دمشق روانہ کر رکھا ہے تاکہ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کی اجازت حاصل کی جائے۔ عنقریب میرا وفد دمشق سے لوٹنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مجھے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ اے جولین، ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے میرے پاس بہت سارے عوامل اور محرکات ہیں۔ تمہاری اس التجا کو بھی میں ایک محرک سمجھ کر ان میں شامل کر لوں گا۔ موسیٰ بن نصیر کی اس گفتگو پر کاؤنٹ جولین چونک سا گیا۔ اس کے بیٹھتے ہوئے بشپ کے چہرے پر بھی حیرانگی اور تعجب کے آثار نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یا امیر، وہ کون سے محرکات ہیں جن کی بنا پر آپ پہلے ہی ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ اور عزم کر چکے ہیں؟ کاؤنٹ جولین کے اس سوال کے جواب میں موسیٰ بن نصیر نے کہا، سنو جولین، ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے میرے پاس بہت سے محرکات اور اسباب ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا جذبہ ہمارا جذبہ اشاعت اسلام ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے اور ہر کوئی اسے اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر تبلیغی دین ہے اور مسلمانوں پر اس کی اشاعت اور تبلیغ فرض ہے۔ اسلام تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور اس کے ماننے والوں پر فرض ہے کہ وہ اس رحمت کو دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور ہر گروہ تک پہنچائیں اور ہر قوم کو اس سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں۔ اس میں اسلام کی حقیقی عظمت، فوقیت، صداقت اور قوت و ترقی کا راز ہے۔ ایک کاؤنٹ جولین، اس سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں وہ اس راز کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے تھے، چنانچہ اشاعت اسلام کے لیے وہ ہر ممکن قربانی و ایثار سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس جذبے کے تحت وہ صحرائے عرب کے گوشے گوشے میں پھرے۔ اس جذبے کے تحت انہوں نے کیسر و کسریٰ کی قوتوں کا مقابلہ کیا، ان کی سلطنتوں میں توحید کو پھیلایا اور لوگوں کو حقیقی کامیابی کا صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ چونکہ میرے پاس ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلا اور سب سے زیادہ اہم محرک اور سبب یہی جذبہ اشاعت اسلام ہے۔ دوسرا محرک ہمارا جذبہ جہاد ہے۔ جہاد ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی قوم و ملت کے دشمنوں کے خلاف دفاعی جنگ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے وہ بھی اسی جذبہ جہاد میں آتی ہے۔ اسلام نے جہاد پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس کے لیے بے حساب فضائل بیان کیے ہیں، اس لیے ہر مسلمان پر فرض کیا جاتا ہے۔ جہاد میں چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر قوم و ملت کی خاطر جان دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو جنت میں ابدی زندگی قرار دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم سے پہلے گزرنے والے مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت کا پورا احساس تھا اور وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسے قوم و ملت کی بقا، عالم انسانی کے امن، سلامتی اور حق کے بول بالہ کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے۔ اے جولین، ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے میرے پاس دوسرا سبب جذبہ جہاد ہے۔ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا تیسرا سبب جذبہ تسخیر کائنات ہے۔ اس دنیا میں اس کائنات کو تسخیر کر لینے کا جذبہ انسان کو قدرت کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے۔ اس جذبے کی اہمیت کا احساس اس امر سے ہوتا ہے کہ اگر یہ جذبہ اسے ودیت نہ کیا گیا ہوتا تو انسان اس کائنات کی تسخیر نہ کر سکتا اور نہ ہی ترقی کر پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جذبہ تسخیر کائنات میں انسان کی بقا اور ارتقاء کا راز چھپا ہے، لیکن یہ جذبہ اس قوم میں ابھرتا اور نشوونما پاتا ہے جو زندہ اور بیدار ہوتی ہے، اس میں حوصلوں کی توانائی پائی جاتی ہو۔ ہم عرب چونکہ اس وقت ایک زندہ اور بیدار قوت ہیں،
اس لیے ہمارے اندر جذبے کا ابھرنا اور نشوونما پانا بھی ایک فطری امر ہے۔ مزید یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی روح ہیں۔ کائنات کی تسخیر کرنے کی کوشش کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ پس اے جولین، ہسپانیہ پر حملہ آور کا تیسرا سبب جذبہ تسخیر کائنات ہے۔ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا میرے پاس چوتھا سبب افریقہ کا دفاع کرنا بھی ہے۔ جولین، تم جانتے ہو کہ شروع میں افریقہ کے اندر ہماری بحری قوت نہ ہونے کے برابر تھی اور مجھے ہر وقت یہ خدشہ اور دھڑکا رہتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی قوت ہسپانیہ کی سلطنت کے ساتھ مل کر دونوں سلطنتوں کے بحری بیڑوں کو متحد کر کے اگر افریقہ پر حملہ آور ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی بحری بیڑا اور کوئی جہاز تک نہیں تھا۔ اسی خدشے اور خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے اے جولین، میں نے قدیم بندرگاہ کارتاجنہ کی نہ صرف مرمت کرا دی ہے بلکہ اس بندرگاہ پر میں نے 100 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا بھی تیار کر لیا ہے۔ اب بری قوت کے علاوہ میرے پاس ایک بحری قوت بھی ہو گئی ہے۔ اے جولین، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ افریقہ کی اس سرزمین کو ہسپانیہ کی طرف سے برابر خدشہ ہے، لہذا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے میں اپنی اس بحری قوت کو حرکت میں لاؤں گا اور ہسپانیہ پر ضرب لگاؤں گا تاکہ آنے والے دنوں میں افریقہ کے لیے ہسپانیہ کی جانب سے کوئی خطرہ اور خدشہ باقی نہ رہے۔ اور اے جولین، ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے میرے پاس پانچواں محرک اور سبب یہ ہے کہ افریقہ میں اس وقت 2 طرح کے یہودی آباد ہیں، ایک وہ جو مستقل طور پر افریقہ کے ہی رہنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو ہسپانیہ سے ہجرت کر کے یہاں افریقہ میں آ کر آباد ہو چکے ہیں، چونکہ ہسپانیہ میں ان پر مظالم اور ستم ہوتے رہے ہیں، اس طرح سے وہ جلا وطن ہو کر افریقہ میں آباد ہو گئے۔ اب وہ مسلمانوں کے عدل و انصاف کے تحت افریقہ میں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس وہ اکثر حاضر ہو کر یہ التجائی بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہسپانیہ کے اندر جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ انہیں واپس دلائی جائیں۔ وہ اکثر مجھے ہسپانیہ میں بسنے والے یہودیوں، غلاموں اور موروثی مزاروں کی مصیبتوں کا حال سناتے رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ مجھے انسانیت کے نام پر اپنی مدد پر اکساتے اور ابھارتے رہے ہیں۔ سو میں نے بھی ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک نہ ایک روز میں ہسپانیہ پر حملہ آور ضرور ہوں گا۔ اے جولین، یہ ہیں وہ اسباب جن کی بنا پر میں ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا پہلے ہی ارادہ کر چکا ہوں اور میں تمہاری بیٹی کا حادثہ بھی اس میں ایک محرک کی حیثیت سے شامل کر لوں گا۔ موسیٰ بن نصیر کی یہ ساری گفتگو سن کر کاؤنٹ جولین بے حد خوش ہوا۔ پھر اسی خوشی میں اس نے موسیٰ بن نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے امیر، کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہسپانیہ پر آپ کب تک حملہ آور ہونے کی امید رکھتے ہیں؟ اس پر موسیٰ بن نصیر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنا ایک وفد دمشق روانہ کر رکھا ہے جو وہاں خلیفہ ولید بن عبد الملک سے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت حاصل کرے گا۔ جو ہی وہ وفد خلیفہ ولید کی اجازت لے کر لوٹے گا میں ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا سامان شروع کر دوں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ وفد عنقریب دمشق سے لوٹ آئے۔ پھر تم دیکھو گے کہ میں ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے میں تاخیر سے کام نہیں لوں گا۔ موسیٰ بن نصیر کے اس جواب پر کاؤنٹ جولین نے کچھ سوچ کر دوبارہ موسیٰ بن نصیر کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، اس موقع پر میری آپ سے ایک خواہش بھی ہے۔ جب بھی آپ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا عزم کریں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا بحری بیڑا جو آپ کے لشکر کو لے کر ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو، وہ ہماری بندرگاہ سبتہ سے ہسپانیہ کی طرف کوچ کرے۔ اگر آپ ایسا کریں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور عزت و تقریب کا معاملہ ہوگا۔ اس پر موسیٰ بن نصیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اے جولین، جب بھی میں نے ایسا ارادہ کیا میں تمہیں اپنے اس ارادے کی اطلاع کر دوں گا اور جس لشکر نے بھی یہاں سے ہسپانیہ کی طرف کوچ کرنا ہوا میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ لشکر تمہاری بندرگاہ
بندرگاہ سبتا ہی سے ہسپانیہ کی طرف کوچ کرے گا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے مخیث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مخیث، تم کاؤنٹ جولین اور طولوس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کے قیام و طعام کا اچھا بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ ہی مخیث کاؤنٹ جولین اور طولوس کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ یوں کاؤنٹ جولین اور طولوس نے 2 روز تک کیروان شہر میں قیام کیا اور اس کے بعد پھر وہ دونوں سبتا کی طرف کوچ کر گئے، جبکہ اسی روز مخیث تنجا روانہ ہو گیا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ سورج دن بھر کائنات کو اجلاتے رہنے کے بعد غروب ہو جاتا۔ بند دریچوں میں سسکتی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی اور فضاؤں کے اندر تاریک رات کی سیاہی اپنی جگہ پیدا کرنے لگی تھی۔ ہر شے سے روشنی کے رنگوں کا نکھار رخصت ہو رہا تھا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی زمین پر پھیلے ہوئے عکس تاریکی کے نقیب کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ایسے میں صحرا کے اندر 2 سوار اپنے اونٹوں کو رسیوں سے مارتے بگاتے بڑی تیزی سے اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو کیروان سے تنجا شہر کی طرف جاتی تھی۔ اپنے اونٹوں کو تیزی سے بگاتے ہوئے دونوں سوار آخر تنجا شہر میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی شہر پناہ کے محافظوں کے چہروں پر اطمینان اور خوشی کے آثار بکھر گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں سوار ان کے جانے پہچانے ہوں۔ شرقی دروازے سے تنجا شہر میں داخل ہونے کے بعد دونوں سوار آگے بڑھے، حتیٰ کہ وہ اس حویلی کے سامنے جا رکے جس کے اندر تنجا کے والی طارق بن زیاد کی رہائش تھی۔ اپنے اونٹوں کو اس حویلی کے سامنے بٹھائے بغیر دونوں سوار چھلانگیں لگا کر اپنے اونٹوں سے اتر گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد طارق بن زیاد نے ہی اپنی حویلی کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں قاصدوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہریں بکھر گئیں۔ وہ باہر نکلا اور دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لپٹا کر پہلے وہ ان سے بغل گیر ہوا، پھر صدر دروازے کے ساتھ ہی ان دونوں قاصدوں کو مہمان خانے میں بٹھایا اور ان کے اونٹ پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر لوٹا اور مہمان خانے میں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھا، اے میرے عزیزو، کیا تم میرے لیے کیروان سے کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ اس سوال کے جواب میں ان قاصدوں میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا اور کہا، اے امیر، آپ کا اندازہ درست ہے۔ ہم یقیناً آقا موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آپ کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس قاصد نے اپنے لباس کے اندر سے لکڑی کا ایک خول نکالا اور خول کے اندر محفوظ طریقے سے تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر طارق بن زیاد کو تھما دیا۔ طارق بن زیاد نے بڑی تیزی سے اس کاغذ کی تہہ کھولی اور دیکھا۔ وہ ایک خط تھا جو موسیٰ بن نصیر کی طرف سے اس کے نام لکھا گیا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے اس خط کو پڑھنے لگا۔ موسیٰ بن نصیر کے اس خط میں لکھا تھا، طارق بن زیاد میرے عزیز، میں سمجھتا ہوں کہ تیرے میرے اور طریف بن مالک کے احتساب ذات کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے ایک وفد کیروان شہر سے دمشق کی طرف اس لیے روانہ کیا تھا تاکہ وہاں سے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے خلیفہ وقت کی اجازت حاصل کی جائے۔ اے طارق میرے عزیز، خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہمیں ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہسپانیہ کے حکمران اپنی عوام کو موت کی صلیب پر کھڑے کرنے کے عادی ہیں۔ زندگی کی حسین شاہراہوں پر وہ اپنے ہی لوگوں کی آرزوؤں کی باراتوں کا خون کرنے کے خوگر ہو چکے ہیں۔ ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر خون اگلتے لمحے ظلم و شب کا سما پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اے طارق میرے عزیز، ہسپانیہ کے حکمران رازرک کے ضمیر کی کالک نے ہسپانیہ کے ہزاروں چہروں کو کالا کر کے رکھ دیا ہے، لہٰذا اب ہمیں وہاں کی پرانی لے کو وحدت کے نئے نغموں اور قدیم کو اسلام کے جدید اسلوب میں ڈالنا ہوگا۔ ان حالات میں اے ابن زیاد، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تم طریف بن مالک کو ہسپانیہ کی طرف روانہ کرو، اسے 300 پیادہ اور 100 سوار بھی مہیا کرو اور ان کے ساتھ وہ کاؤنٹ جولین کی بندرگاہ سبتا کی طرف کوچ کرے۔ طریف بن مالک کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرا امیر البحر عبداللہ اپنے بحری جہازوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہوگا اور ان جہازوں کے ذریعے عبداللہ طریف بن
بن مالک کے 400 کے لشکر کو ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچا دے گا۔ طریف بن مالک میں 2 خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ ہسپانیہ سے ہو کر آ چکا ہے اور اس سرزمین سے واقف ہے، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی بہادر، شجاع اور دلیر جوان ہے اور بد سے بدتر حالات میں بھی ثابت قدم رہنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہے۔ ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کے جنوبی ساحل پر حملہ آور ہو اور ان حملوں میں وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ ہسپانیہ کی عسکری قوت کیسی اور کتنی ہے۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس تنجا لوٹ آئے اور پھر وہاں کی ایک مفصل کارگزاری ہمیں پیش کرے۔ اس کی اس کارگزاری کی روشنی میں ہم ہسپانیہ کی سرزمین پر منظم طریقے سے حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں گے۔ موسیٰ بن نصیر کا خط پڑھنے کے بعد طارق بن زیاد نے پھر اسے تہہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے اس مہمان خانے سے باہر گیا، پر وہ جلدی ہی لوٹ آیا اور قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو، طریف بن مالک اور دوسرے ساتھی مغیث کو بلاؤ، ان دونوں کے آنے تک یہیں بیٹھو۔ آقا موسیٰ بن نصیر کا یہ خط ان دونوں کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے سے تم دونوں کو بھی آگاہ ہونا چاہیے۔